من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اس کے باوجود بعض لوگ اللہ کے علاوہ کو اللہ کی خدائی میں ایسے شریک مان لیتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کی محبت رکھنی چاہیے۔ اس کے باوجود کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کا تذکرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور رات اور دن کے نظام کو قائم کیا، بارشوں کا سلسلہ، پانیوں سے زمین کی زندگی اور جانداروں کو پھیلانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں ذکر کی ہیں جن کو یہ لوگ مانتے بھی تھے، جانتے بھی تھے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ یعنی بہت بڑی خلقت ایسی بھی ہے جو اب بھی اللہ کے ساتھ شریک مان لیتی ہے، اور جیسی اللہ کی محبت ہونی چاہیے ویسی ہی ان کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں، جو کسی طور پر بھی درست اور مناسب نہیں ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہاء، اولیاء، تو یوں سلسلہ بسلسلہ صلحاء کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ اور یہ جو صلحاء کے ساتھ محبت ہوتی ہے یہ بھی در حقیقت نبی کی محبت ہے اور اللہ کی محبت ہے، تو یہ اس سے الگ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جو محبت انسان کو اللہ سے ملانے والی ہوتی ہے وہ اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور جو محبت اللہ سے توڑنے والی ہوتی ہے وہ اللہ کی محبت نہیں ہے، وہ اللہ کے غیر کی محبت ہے۔ ہر انسان کو اپنے والدین سے محبت ہے، اپنے اساتذہ سے محبت ہے، اور نیک لوگوں کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ ہمارے لیے اس لیے معتبر ہیں کہ ہمیں اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں۔ تو بہرحال وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور اگر کاش کہ یہ لوگ جو ظالم ہیں جس وقت اللہ کے عذاب کو، کسی تکلیف کو دیکھتے ہیں، ان القوۃ للہ جمیعا، تو سمجھ جاتے کہ طاقت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی آ جاتی ہے، دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر بھی نہیں دور ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی طاقت اور ہے جس کے قبضہ قدرت میں یہ نظام ہے، تو اس سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ ایک بڑی طاقت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک آخرت میں اس وقت اللہ کا عذاب اور بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، یہاں پر ہم لوگ جن گمراہ لوگوں کے پیچھے چل کر اپنی آخرت خراب کرتے ہیں ان کے معاملات کو ذکر کیا ہے، اور قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ موجود ہے، اور قیامت والے دن آپس میں ان کی ملاقات ہوگی، مکالمہ ہوگا۔ قرآن پاک میں کئی جگہ پر وہ مکالمہ بھی منقول ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے کہ جو لوگ پیروی کرتے تھے، جیسے شروع میں مکہ کے اندر ابو جہل اور اس طرح کے بڑے بڑے سرداروں کے پیچھے چلتے تھے، اور یہودی لوگ، عیسائی لوگ اپنے اپنے بڑوں کے پیچھے چلتے تھے، تو آج کل بھی ہم لوگ اسی طرح کوئی یورپ کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہے، کوئی نفس کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی شیطان کے پیچھے چل رہا ہے۔ تو یہ سارے جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمیں گمراہ کرنے والی ہیں، ان کے بارے میں یہ قرآن پاک میں ہے کہ یہ لوگ جائیں گے،
ان کے پاس کہ آج ہم پھنس گئے ہیں، جہنم کے اندر ڈال دیے گئے ہیں، اب ہماری نجات کا کوئی طریقہ نکالو۔ تو وہ کہہ دیں گے کہ آپ لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ جہاں تم ہو وہیں پر ہم ہیں، اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا تو کم سے کم ہم اپنے آپ کو ہی بچا لیتے، جب اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو تمہیں کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو پھر یہ آپس میں سارے مل کر آخر میں ابلیس کے پاس جائیں گے، جو اصل منبع شر ہے، جہاں سے شر پھوٹا ہے، تو ابلیس کے پاس جائیں گے۔ تو ابلیس بھی ان کو دو باتیں کہے گا، ایک یہ کہے گا کہ میرا تم پر کون سا زور تھا، میں نے تو تم کو صرف مشورہ دیا تھا، نہ مانتے، میں نے کوئی زبردستی تو کی نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہے گا کہ تم نے میری پیروی کر کے مجھے بھی گمراہ کیا ہے، جب تم لوگ میری پوجا کرتے تھے، میری بات مانتے تھے، تو مجھے یہ غلط فہمی ہوتی تھی کہ شاید میں بھی کچھ ہوں، اور اگر تم ایسا نہ کرتے ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے میں ہار جاتا اور میں اپنی اس حرکت سے باز آ جاتا۔ تو یہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر واضح لفظوں میں یہ دو جواب اس کی طرف سے منقول ہیں۔ تو اس وقت یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم نے ان کی بات نہ مانی ہوتی، اگر ہمیں دنیا میں جانے کا ایک دفعہ موقع مل جائے تو پھر ہم کبھی بھی ان کی پیروی نہ کریں۔ جیسے آج انہوں نے ہم سے ناطا کاٹ لیا ہے، نظریں پھیر لی ہیں، تو ہم دنیا میں ان سے نظریں پھیریں اور ان سے اپنا ناطا کاٹیں۔ لیکن یہ بات ہم دین کے حوالے سے لاپرواہی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ دنیا کا معاملہ ہے، کوئی آدمی ہمیں غلط نوٹ نہیں دے سکتا، کوئی چیز ہمیں غلط نہیں دے سکتا، ہمیں پتہ ہے کہ فلاں چیز فلاں دکان سے سستی ملتی ہے، اچھی ملتی ہے، اور فلاں دکان سے 1 روپیہ مہنگی ملتی ہے، یا اس طرح کی اچھی کوالٹی کی نہیں ملتی، تو ہم دھوکہ نہیں کھاتے۔ تو دین کے حوالے سے ہم اتنے کمزور ثابت ہوتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جیسا بھی نظریہ ہمارے پلے باندھ لے، ہم بڑے شوق سے اس کو سنبھال لیتے ہیں اور اس پر ساری زندگی گزار دیتے ہیں، اور آخرت کا بھی نقصان کرتے ہیں، دنیا کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ تو آخرت کے حوالے سے بھی ایک مسلمان کو سمجھدار اور دانا ہونا چاہیے۔ اِذ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ، کہ وہ لوگ جو پیروی کرتے تھے، وہ لوگ جن کی پیروی کی جاتی تھی، وہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ مکمل طور پر برات کا اظہار کریں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ، جس وقت وہ عذاب کو دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے تمام ناطے آپس میں کٹ کر رہ جائیں گے، کوئی بھی ناطہ قائم نہیں رہے گا، اس وقت سارے ناطے کٹ جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اور وہ لوگ جو پیروی کیا کرتے تھے وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہمیں ایک دفعہ واپس بھیج دیا جائے۔ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو ہم ان سے ایسے ہی برات کا اعلان کریں جیسا کہ انہوں نے ہم سے تعلق توڑ لیا ہے اور برات کا اظہار کر دیا ہے۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو حسرت ہی حسرت بنا کر ان کو دکھائیں گے۔ دنیا میں جو ہم غیروں کے پیچھے چلتے ہیں تو وہاں پر سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو حسرت بن جائے گا۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور وہ کبھی بھی آگ سے نہیں نکل سکیں گے۔ تو جو کفر پر مریں گے وہ کبھی بھی آگ سے نہیں نکلیں گے، ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے۔ تو یہی باتیں جو اس وقت ہم دنیا میں آ کر صحیح راستے پر چلنے کا ارادہ کریں گے، اگر ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم اس وقت سے فائدہ اٹھا لیں تو وہاں کے پچھتاوے سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔